ایک صحابی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ شروع کیا وہ تکمیل ہوا، لیکن امیر المومنین کو کیوں اتنی زیادہ مشکلات پیش آئیں؟ امیر المومنین تو وسیع تھے، رسول اللہ کے جانشین تھے، رسول اللہ کے رسول اللہ کی رحلت کے بعد فوراً ہی انہیں محروم کر دیا گیا اپنے حق سے۔ 25 سال تک اس محرومیت تنہائی کی زندگی گزاری۔ 25 سال بعد ظاہری طور پر حاکم مانا اور حاکم مانتے ہی انہیں ستانا شروع کر دیا، حاکم بناتے ہی ستانا شروع کر دیا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ رسول اللہ کو وہ کامیابی کیسے ہوئی اور امیر المومنین کے لیے یہ مشکلات کیوں کھڑی ہوئیں؟ امام صادق علیہ السلام نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ کہا کہ اس وقت چونکہ امیر المومنین کی حیثیت تو زیر سوال تھی نا، کہ ان کے لیے مشکلات پیش آئیں، ان کے لیے مشکلات پیش نہیں آئیں۔ ایک تو بڑی واضح وجہ تھی کہ رسول اللہ کے ساتھ امیر المومنین تھے، علی تھے دست و بازو، رسول اللہ کا بازو علی تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے 2 بازو اور ذکر کیے ہیں اور دونوں ہاشمی۔ فرمایا کہ رسول اللہ کے ہمراہ ایک بازو علی تھے جو بہت توانا بازو تھا، اور ایک بازو کا نام تھا حمزہ ابن عبد المطلب، اور ایک بازو کا نام تھا جعفر طیار ابن ابی طالب۔ تو یہ مرد تھے، یہ جوان مرد تھے، یہ تینوں۔ ان کا ساتھ اگر نصیب ہو جائے تو پھر ناکامی ناممکن ہے۔ لیکن امیر المومنین کی مظلومیت کیا تھی؟ نام لیا، ہاشمیوں کا نام لیا۔ کہا کہ امیر المومنین کی مظلومیت یہ ہے کہ رسول اللہ کو چچا ملا حمزہ جیسا، چچیرا ملا جعفر طیار جیسا، وسیع ملا علی ابن ابی طالب جیسا، اور علی کو کیا ملا؟ کہا چچا ملا عباس جیسا، عباس ابن عبد المطلب۔ چچا یہ ہے، وہ چچا کہاں اور یہ چچا کہاں؟ امیر المومنین نے خود بھی کہا تھا کہ اے کاش اس چچا کے علاوہ بجائے وہ چچا ہوتا اگر آج میرے ساتھ، تو رنگ کچھ اور ہوتا۔ اور اپنے بھائی کا بھی کہا امیر المومنین علیہ السلام نے، کہا کہ ابھی میرے بھائی ہیں یہ عقیل، یہ میرے بھائی ہیں، اگر ان کی جگہ جعفر ہوتا میرا بھائی آج تو نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اور یہ ہاشمی ہے، تقابل ہاشمیوں کا امام صادق علیہ السلام کر رہے ہیں۔ ان ہاشمیوں کا تقابل بھائیوں کا اور چچاؤں کا علی علیہ السلام کر رہے ہیں، کہ یہ چچا اور وہ چچا، یہ ہاشمی اور وہ ہاشمی ایک ہی خاندان کے ہیں، لیکن ان کی شخصیتوں میں کتنا فرق ہے۔ عباس وہ چچا ہے جو پہلے تو رسول اللہ کے خلاف جنگ کی، اس نے باقاعدہ مکہ میں بھی مخالف تھا قریش کے ساتھ، رسول اللہ کے سخت مخالفوں میں سے تھا، ابو لہب کس طرح تھا۔ اور پھر جب جنگ کرتے کرتے قید بھی ہو گیا، جنگ بدر میں یہ چچا عباس قید ہو گئے، پکڑے گئے سپاہ اسلام کے ہاتھوں۔ اب رسول اللہ نے پھر کچھ فدیہ دے کے ان کو آزاد کر دیا کہ جاؤ واپس۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، جس دن ابو سفیان مسلمان ہوا۔ ابو سفیان کو بھی قائل کرنے والے یہی تھے۔ ابو سفیان کے لیے بہت سخت تھا مسلمان ہونا۔ عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا کی تلقین پر، چونکہ دونوں میں دوستی تھی آپس میں، اسلام کے بعد بھی دوست رہے دونوں۔ ایک یہ چچا ہے، ایک وہ حمزہ چچا تھے جن کے سامنے جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی رسول اللہ کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھ سکے۔ کہاں یہ چچا جو مشرکوں کے ساتھ کافی عرصہ تک ملے رہے، رسول اللہ کے خلاف جنگ بدر تک لڑنے کے لیے آئے، قید ہوئے رسول اللہ کے لشکر کے ہاتھوں، اور کہاں وہ چچا جس نے رسول اللہ کے قدموں میں جان دے دی، جو شیر تھے، شیر خدا تھے حمزہ، سید الشہداء رسول اللہ نے ان کو کہا۔ تو یوں تو نہیں کہ عقیدت کی نگاہ سے دیکھیں دونوں چچا ہیں، دونوں علیہ السلام ہیں۔
حضرت حمزہ علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام کو، نہ ایک کردار، یہ شخصیت کچھ اور ہے، وہ شخصیت کچھ اور ہے۔ حمزہ چچا ہوتے ہوئے تابع فرمان تھے رسول اللہ کے، اس طرح اطاعت کرتے تھے جس طرح بچہ بیٹا اطاعت کرتا ہے۔ کبھی دوسری بات نہیں کی چچا نے، جب رسول اللہ نے فرمان دے دیا حمزہ نے لبیک کہا، نہ تجویز دی نہ نصیحت کی۔ یہ بصیرت کی بہت اعلی مثال ہے۔ کبھی بھی چچا ہوتے ہوئے دے بھی سکتے تھے، یہ بھتیجا ہیں، یہ چچا ہیں، چچا بھتیجے کو رائے دے سکتا ہے، مشورہ دے سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے، نہیں کی۔ حضرت ابو طالب ہاشمی سردار رسول اللہ کے ہمراہ ابو طالب تھے، رسول اللہ کے ہمراہ علی ابن ابی طالب تھے، رسول اللہ کے ہمراہ حمزہ ابن عبد المطلب تھے، رسول اللہ کے ہمراہ جعفر ابن ابی طالب تھے۔ امام صادق فرماتے ہیں یہ سرمایہ تھا رسول اللہ کے ساتھ، اور علی کا سرمایہ ہاشمی گنے خصوصیت کے ساتھ، غیر ہاشمیوں کا نام نہیں لیا، کہا وہ ہاشمی، یہ گروہ ہاشمی رسول اللہ کے ساتھ تھے اور یہ گروہ ہاشمی علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو ان ہاشمیوں سے علی کیا کرتے؟ امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبے میں فرمایا ہے کہ جب رسول اللہ کی وفات کے بعد جب میرے لیے وہ مسائل کھڑے ہوئے تو میں نے نگاہ کی، اپنے ساتھی چننے کی، دیکھا کہ میرے ساتھ کون ہیں۔ جتنا غور سے دیکھا تو مجھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہی نظر آئے، حسنین، حسن و حسین ہی ساتھ نظر آئے، اور کوئی اپنے ساتھ نظر نہیں آیا۔ وہ ہاشمی اس وقت نہیں تھے جب امیر المومنین کے ساتھ یہ کچھ ہوا، ہاشمی نہیں تھے اس وقت، تھے کہاں تھے؟ امیر المومنین کہہ رہے میرے ساتھ تو نہیں تھے۔ خطبہ سیوم نہج البلاغہ کا اٹھا کے دیکھیں، اور خطبات کے اندر بھی ہے کہ میں نے جب نگاہ ڈالی کہ اب کون ہے میرے ساتھ، تو مجھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے، تو میں نے نہیں چاہا کہ ان بچوں کو یہیں پہ مروا دوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ زنن تو میں نے بخل کیا ان چھوٹے بچوں کو، جو چند کوئی 4 سال کا، کوئی 5 سال کا ہے، یہ 4-5 سال کے چھوٹے بچوں کو میں نے بخل کیا کہ انہیں نہیں، ان کا خون نہ بہا جائے یہاں پر، زنن تو۔ لیکن یہی ہاشمی بعد میں آتے ہیں، یہ اپنی مستقل سلطنت قائم کر لیتے ہیں، بنو عباس کے نام سے خلافت اپنی قائم کر لیتے ہیں۔ ائمہ ہدا کا بائی پاس کرتے ہیں، ان کو بالکل نظر انداز کر کے، ان کے نام سے استفادہ کر کے اپنی دستگاہ بنا لی، اپنی حکومت بنا لی، اور ائمہ معصومین کو اٹھا کے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ہاشمی خاندان نے، بنو عباس نے۔ امام صادق علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے ائمہ ہیں یہ سب بنو عباس کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں۔ بنو عباس ہاشمی خاندان ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے پہلے جتنے امام ہیں یہ بنو امیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں۔